अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो चलें जी, वीडियो बगैर किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम जो वीडियो थी वो लेपानो दु फ्योगिते के बारे में थी और ये भी उसी का पार्ट है। तो चलें देखते हैं कि इसमें क्या है। जैसे कि अगर आप ये वाली पिक्चर देखें तो इसमें आप इस बोर्ड पर देखें जो इस रोड पे सीधा जा रहा है, इसका मतलब है कि उसकी प्रायोरिटी है। तो क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्या है। tourner à gauche, je céderai le passage, यानी कि अगर मैं लेफ्ट को टर्न करूंगा तो मैं जगह दूंगा, यानी कि राइट या लेफ्ट से आने वालों को जगह दूंगा। इसकी ऑप्शन देखते हैं कि क्या है। अधवात, अगर मैंने राइट को टर्न करना है तो ए ऑप्शन है कि हाँ मैं प्रायोरिटी दूंगा या दूंगी। इसी तरह बे है कि नो के प्रायोरिटी नहीं देंगे। आप नीचे वाला देखें आगोश, यानी कि अगर आप लेफ्ट को टर्न करेंगे तो क्या आपने वहां पे प्रायोरिटी जो है किसी को देनी है, किसी को सैदल पासाज देना है। जैसा कि आप इस बोर्ड पर देख रहे हैं कि ये बिल्कुल एक थिक किस्म की जो लाइन है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो लोग हैं सीधा जाने वाले, ये उनकी प्रायोरिटी है, यानी जो राइट और लेफ्ट से आ रहे होंगे वो इसको सैदल पासाज देंगे। तो इसका आंसर होगा अदवात वाले का बे नो, और इसी तरह आगोश का भी दे नो, यानी कि क्योंकि आपने ना तो राइट वाले को और ना ही लेफ्ट वाले को सैदल पासाज देना है, यानी कि जगह आपने नहीं देनी। तो अगर आप ये पढ़ें, ये है priorité पंक्चुअल, यानी कि ये क्या है, ये वन टाइम प्रायोरिटी है। अगर आप इसको देखें, ये है je bénéficie de la priorité à la prochaine intersection uniquement, यानी कि इसमें आप बेनिफिट करेंगे इस प्रायोरिटी को सिर्फ नेक्स्ट इंटरसेक्शन तक ओनली। यानी अगर आप ये देखें, ये बिल्कुल सीधी लाइन है, इसका मतलब ये है कि आपको ये बोर्ड जो ऐसे करके लगा हुआ है वो सिर्फ इस रोड के ऊपर इस इंटरसेक्शन के लिए है। जो ही आप इस इंटरसेक्शन पे पहुंचेंगे तो आपकी जो प्रायोरिटी है वो वहां पे खत्म हो जाएगी। Les véhicules venant des autres routes devront procéder au passage, यानी कि जो भी गाड़ियां और दूसरी साइड से दूसरी रोड से आ रही हैं वो आपको यहाँ पे जगह देंगी। Ils rencontreront un stop ou un céder le passage, यानी कि जब वो आपके सामने से आ रही होंगी या राइट लेफ्ट से आ रही होंगी तो जो उनकी रोड होगी उसके ऊपर या तो कोई स्टॉप बना होगा या उनको बोर्ड लगा होगा कि आपने सैदल पासाज जो है वो देना है। तो अगर ये आई वाला साइन देखें, ये है l'intersection est signalée à l'avance, यानी कि जो सिग्नल है इंटरसेक्शन का वो एडवांस में लगा होगा। je ralentis et je vérifie, यानी कि मैं स्लो डाउन होऊंगा और मैं वेरीफाई करूंगा। le comportement des autres usagers avant de la franchir, यानी कि क्रॉस करने से पहले जो दूसरे यूजर्स हैं, दूसरे ड्राइवर्स वगैरह हैं, उनका जो बिहेवियर है उसको मैं पहले नोटिफाई करूंगा, यानी कि पहले उसको ऑब्जर्व करूंगा। कि जो भी साइंस लगे होंगे वो आपको जाहिर मालूम होंगे, बेशक आपकी प्रायोरिटी है लेकिन फिर भी आपने केयरफुल होकर गाड़ी जो है वो ड्राइव करनी है, क्योंकि जैसा कि पहले भी बता चुकी हूँ अक्सर एक्सीडेंट्स जो हैं वो दूसरे लोगों की वजह से होते हैं। अगर आप ऑलरेडी ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो आपके लिए इजी होगा कि आप इजीली जो है वो ब्रेक लगा सकें। और जैसा कि ये रिस्क है, तो रिस्क क्या है जिससे आप बच सकते हैं अगर आप बहुत अच्छी तरह ऑब्जर्व कर रहे होंगे दूसरे लोगों को। जी, तो आप देखते हैं कि रिस्क जो है वो क्या है। अनुजाजे नुमा पावू, यानी कि वो जो यूजर है, दूसरा ड्राइवर है, उसने मुझे नहीं देखा। arrivé au point savoir le temps, और ये सोचा है कि शायद उसके पास टाइम है दुपासे यानी कि क्रॉस करने का। nous respecte par la priorité, और उसने प्रायोरिटी को रिस्पेक्ट नहीं किया तो उसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो फिर इस एक्सीडेंट से जो है वो बचा जा सकता है। जी, तो अगर ये देखें, ये है route à caractère prioritaire, यानी कि ये एक प्रायोरिटी वाली रोड है। La route reste prioritaire à toutes les intersections, यानी कि ये जो रोड है इसके ऊपर जितने भी इंटरसेक्शंस आएंगे वहां पे आपकी प्रायोरिटी होगी। जहां पे ये वाला बोर्ड लगा होगा वो हम नेक्स्ट में देखेंगे कि कौन सा बोर्ड है। Jusqu'à panneau de fin de route à caractère prioritaire, और ये प्रायोरिटी कहाँ तक होगी, ये उस रोड तक होगी जहाँ पे वो वाला साइन आ जाए कि अब आपकी प्रायोरिटी जो है वो खत्म हो गई है, यानी कि एंड ऑफ प्रायोरिटी साइन जो है वो लगा होगा तो वहां पे आपकी प्रायोरिटी फिर खत्म हो जाएगी। अच्छा, तो अगर इसको देखें, इस येलो वाले साइन को, ये आपने याद रखना है कि जहाँ पे ये लगा होगा तो ये है avant le premier intersection de la route, यानी कि वो जो रोड के ऊपर फर्स्ट इंटरसेक्शन है उससे पहले ये साइन जो है ये लगा होगा। तो अब अगर देखा जाए, ये है कन्फर्मेशन, यानी कि यहाँ पे कंफर्मेशन जो है इसके बारे में क्या दी जाती है।
تو یہ ہے tous les kilomètres ایگلومیراسیوں، یعنی کہ ایگلومیراسیوں جو ہوتا ہے بزی ایریا جو ہوتا ہے جیسے شہر ہو گیا کے اوپر ہوگا، اور اگر دیکھا جائے tous les 5 kilomètres اور ایگلومیراسیوں یعنی کہ جو آؤٹ سائڈ ایگلومیراسیوں ہوتا ہے وہاں پہ 5 کلومیٹر پہ یہ نشان لگا ہوگا۔ تو après les carrefours importants en غاز کمپان، اور جو بالکل کھلا علاقہ ہوتا ہے جیسے گاؤں کا تو وہاں پہ جو میجر کراس روڈز ہوں گی وہاں پہ یہ ہوگا جی۔ تو اگر آپ یہ والا سائن دیکھیں جہاں پہ یلو سائن ہے، نیچے N16 ہے یعنی کہ وہ نیشنل روڈ ہے جس کا نمبر 16 ہے اور نیچے شہر کا نام ہے، اس میں ہے کہ او انtrée d'agglomération یعنی کہ جب آپ ایگلومیراسیوں میں انٹر ہوتے ہیں la route conserve son caractère prioritaire de la، یعنی کہ اس روڈ پہ جو پریورٹی ہے وہ یہ روڈ اپنی برقرار رکھے گی۔ اور اسی طرح اگر آپ اب نیکسٹ والا دیکھیں تو بالکل وہی سائن ہے لیکن اس کے اس طرح ہے اور اس کے اوپر جو ہے ریڈ کراس لائن لگ گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ او سختی d'agglomération یعنی کہ اب ایگلومیراسیوں ایگزٹ ہو گئے ہیں، باہر چلے گئے ہیں، یعنی کہ ایگلومیراسیوں یہاں پہ ختم ہو گیا ہے۔ ایک تو یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، اور la route est prioritaire de la، یعنی کہ جو روڈ ہے اس کی پریورٹی ابھی بھی اس سائن کے بعد ہوگی، یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو کراس لگا ہے وہ شہر کے اوپر لگا ہے، یعنی کہ یہاں پہ یہ والا شہر جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، لیکن آپ کی پریورٹی کے اوپر ابھی تک لائن نہیں ہے کہ جس سے آپ معلوم ہو کہ آپ کی پریورٹی یہاں پر ختم ہو گئی ہے جی۔ تو اگر آپ اس لائن کو دیکھیں یہ ہے fin de route à caractère prioritaire یعنی کہ اینڈ آف پریورٹی ہو گئی ہے، اب یہاں پہ اس روڈ کی پریورٹی بس ختم ہو گئی ہے اس روڈ کے اوپر، یعنی کہ یہ جو روڈ ہے یہاں پہ پریورٹی ختم ہو گئی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے کون سے سائنز ہیں، تو یہ ہے entrée اور sortie d'agglomération یعنی کہ آپ ایگلومیراسیوں میں انٹر ہو رہے ہیں یا نکل رہے ہیں۔ La route perd son caractère prioritaire à partir du panneau یعنی کہ جو روڈ ہے وہ یہاں پہ اس کی جو پریورٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور کہاں سے à partir du panneau یعنی کہ جہاں پہ یہ پانو لگا ہوگا وہاں سے اس روڈ کی جو پریورٹی تھی وہ وہاں پہ ختم ہو گئی ہے۔ اور اب آپ نے جب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اوپر والا ہم نے دیکھا تھا وہ ایسی روڈ تھی جہاں پہ وہ پریورٹی تھی، اور سائن جو تھا وہ شہر کو مطلب اس نے بتایا ہوا تھا کہ شہر ختم ہو گیا لیکن پریورٹی ابھی باقی تھی، لیکن اگر آپ اس سائن کو دیکھیں تو جو پریورٹی والا ہے اس کے اوپر بلیک لائن ہے اور جو شہر ہے اس کے اوپر بھی ریڈ لائن ہے، مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو یہ شہر چل رہا تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے اور جو پریورٹی تھی وہ بھی یہاں پہ اینڈ ہو گئی ہے، مطلب یہاں پہ ختم ہو گئی ہے۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں یہ ہے پانو سل یعنی کہ سنگل پانو جو ہے پخت آپ priorité à la prochaine intersection یعنی کہ جو نیکسٹ انٹرسیکشن ہے وہاں پہ اس کی پریورٹی اس روڈ کی پریورٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ یہ دیکھیں avec panonso یعنی کہ سائن کے ساتھ perte de priorité à la distance indiquée یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ پریورٹی سائن کے نیچے 150 میٹر لکھا ہوا ہے اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کو یہاں پہ ڈسٹینس کے بارے میں مینشن کیا جا رہا ہے، یعنی کہ آپ کی جو پریورٹی ہے وہ 150 میٹر کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اگر ہم یہ دیکھیں یہ ہے پانونسو اسکیما یعنی کہ یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہوگا کہ یہ کون سے والے سائنس جو ہیں ان کو 500 اسکیما بولتے ہیں۔ تو یہ ہے el schematis un intersection complex و ambig یعنی کہ یہ ایسے انٹرسیکشن جو ہوتے ہیں جو کہ مشکل اور جس میں کوئی شک ہوتا ہے، جو کہ ابھی آپ سائنس کو دیکھیں جو پہلا سائن ہے وہ آپ کی اوپر پریورٹی ہے تو آپ میں بھی یہ سوچ رہے ہوں کہ اس پوری انٹرسیکشن تک آپ کی پریورٹی ہے یا اس پوری روڈ کے اوپر آپ کی پریورٹی ہے، لیکن آپ نے صرف اس بورڈ کو ہی نہیں دیکھنا جو اوپر پریورٹی سائن ہے بلکہ اس کے نیچے بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ اب آپ کو کیا بتا رہے ہیں۔ جو یہ والا آپ سائن جیسے دیکھ رہے ہیں یلو والا پریورٹی والا، اس کی بالکل سیدھی روڈ جا رہی ہے اور ایک رائٹ کو جا رہی ہے ایک لیفٹ کو ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو تھک لائن ہے اگر آپ نے رائٹ کو ٹرن کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کی پریورٹی ہوگی، لیکن جب یہاں پہ آپ کو مینشن کیا گیا ہے کہ اگر تو آپ رائٹ کو ٹرن کر رہے ہیں تو بالکل تھک لائن جو ہے وہ پریورٹی لائن ہے، اگر آپ نے بالکل سیدھا جانا ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ اس انٹرسیکشن تک آپ کی پریورٹی ہوگی، لیکن اس کے بعد جو
رائٹ سے آ رہا ہے اس کی بھی پریورٹی ہوگی، تو آپ کو یہاں پہ سٹاپ کرنا ہوگا اگر آپ بالکل سیدھا جا رہے ہیں، کیونکہ آگے کی جو 2 لائنز ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ بہت ہی تھن قسم کی لائنز ہیں۔ اچھا، تو اب اگر یہ والا سائن دیکھیں، اوپر ٹرائنگل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس روڈ سے بالکل سیدھا جا رہا ہے اس کی پریورٹی ہے، جبکہ آپ اگر نیچے دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو جو لیفٹ کو ٹرن ہو رہا ہے تو اس طرح سے اس کی پریورٹی ہے۔ تو اگر آپ اس سائن کو دیکھیں اور اگر آپ نے یہ نوٹ کیا ہو تو یہ ایک ایسا سائن ہے جو کہ آپ کو کنفیوز کر سکتا ہے۔ اس میں یہی ہے کہ جب آپ لیفٹ کو ٹرن کر جائیں گے تو جو اوپر والا بالکل سیدھا جا رہا ہے وہ آپ کا سائن ہوگا، یعنی کہ جب آپ لیفٹ کو ٹرن کریں گے تو وہاں پہ آپ نے بالکل سیدھا جب آپ جا رہے ہوں گے تو وہاں پہ وہ آپ کی ہی پریورٹی ہوگی۔ تو یہ والا سائن جو ہے ٹرائنگل والا، تو اس میں رائٹ لیفٹ کو دیکھ کے گزرنا ہوتا ہے، اور 50 میٹر پہ یہ والا جو بورڈ ہے وہ یعنی کہ سٹارٹ ہوگا وہ لگا ہوگا، یعنی کہ وہاں پہ جا کے تو پھر آپ نے پریورٹی دینی ہے رائٹ اور لیفٹ کو۔ لیکن اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں اور آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں کہ پریورٹی یہاں پہ کس نے کس کو دینی ہے یا کس کی پریورٹی ہے۔ اسی طرح آگے جو ہے وہ سٹاپ کا ہے، یعنی کہ جہاں پہ سٹاپ آئے گا وہاں پہ آپ کو رکنا ہے، لیکن یہاں پہ بھی جو تھک لائن ہے وہ پریورٹی کی لائن ہے۔ یہ اوپر والی ایگزامپلز کو انہوں نے تصویر کے ساتھ سمجھایا ہے۔ سائڈ پہ یہ آپ کو ایک سائن بھی بتا دیا گیا ہے تھک لائن کے ساتھ اور تھن لائنز کے ساتھ۔ تو جو سب سے پہلے ہے یہ ہے تھے اے پہ، یعنی کہ تھک لائن ایکس پریورٹی، یعنی کہ یہاں پہ پریورٹی ہے۔ تو اگر آپ اس پکچر میں دیکھیں تو جو وائی بن رہا ہے تو اسی طرح اس کا یہ تھک لائن جو ہے جو یہاں سے جس نے جانا ہے وہ اس کی پریورٹی ہوگی، اور آپ دیکھیں کہ جو اس کے رائٹ پر ہے یا اس کے سامنے والا ہے تو وہاں پہ ان کا سٹاپ لگا ہوا ہے، یعنی کہ یہاں سے آپ کو وہ نہیں ہوگا کہ آپ نے رائٹ والے کو جگہ دینی ہے۔ جب تھک لائن ہے اور آپ اس سائڈ سے تھک لائن کی سائڈ کو آپ نے جانا ہے تو سرٹنلی وہ آپ کی ہی پریورٹی ہے۔ تو نیچے ہے تھیفاں، یعنی کہ تھن لائنز جو ہیں۔ تھیفاں جو ہے ایکس نو پریورٹی، یعنی کہ وہ ایکسز ہیں جہاں پہ ان کی پریورٹی نہیں ہے۔ اسی طرح تھے دوبا ہے، یعنی کہ یہ باٹم لائن ہے۔ تو غوت سوخ لکل یوسکل، یعنی کہ یہ وہ روڈ ہے جس کے اوپر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں۔ کو یقیناً اب سمجھ آ چکی ہوگی کہ جو پریورٹی سائنس ہے اس کو کس طرح سے فالو کرنا ہے۔ تو نیکسٹ اگر دیکھیں یہ ہے ایگلومیگاسیوں، یعنی کہ جو ایگلومیگاسیوں کے بارے میں ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اسپاس سوہلوکل سو گھوپے دو اموبل باتی، یعنی کہ ایسی جگہ جہاں پہ جو بلڈنگز ہیں وہ گروپ میں ہوتی ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ بلڈنگ جو ہیں وہ بنی ہو۔ دو لانتخے الا سختی سو سینالے پاخ دے پانو، اور انٹرنس اور جو ایگزٹ ہے وہ انڈیکیٹ کی گئی ہوتی ہے پانوں کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ زیادہ ساری جو بلڈنگز ہیں وہ گروپ میں کیا گیا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ بلڈنگز ہیں، اور جہاں پہ ان کی انٹرنس ہے یا ایگزٹ ہے وہاں پہ سائنس وغیرہ بھی آپ کو سوختی اور آنتخے کے سائنس جو ہیں وہ بھی ملیں گے۔ تو میں کوشش کرتی ہوں کہ جس طرح اگر میں اپنے لیے سمجھ رہی ہوں اس کو بالکل اسی طرح میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں، تو امید کرتی ہوں کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہوگا اور آپ کی پرابلمز جو ہیں وہ سالو ہو رہی ہوں گی، جو کہ میرا مقصد ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے۔